اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طارق حسین سیاد، پرنسپل آف نمز اکیڈمی مظفر آباد۔ آج میں طلباء کی جگہ میں آج والدین سے مخاطب ہوں۔ 13 جولائی 2024 کو میرپور بورڈ اور 12 جولائی 2024 کو فیڈرل بورڈ کا رزلٹ جماعت دہم کا آیا۔ الحمدللہ اگر نمز اکیڈمی کے دونوں کیمپس کی بات کی جائے تو شاندار رزلٹ رہا اور 2 بورڈ کی پوزیشنز بھی حاصل کی۔ میرا مدعا بالکل رزلٹ پہ نہیں ہے کہ اچھا رزلٹ ہے یا نہیں ہے۔ میرا جو آج کا مدعا ہے وہ والدین کو مخاطب کر کے یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو ڈپریشن میں نہیں لانا، ہم نے بچوں کو نمبرات کے پیچھے نہیں بگانا۔ اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، بعض اوقات بچہ ان توقعات پہ نہیں اتر سکتا، کلی طور پر ان پہ نہیں پہنچ سکتا، جس کی وجہ سے بچے کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور نفسیاتی طور پر بچہ بیماریوں کا شکار یعنی کہ نفسیاتی شکار بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو میں نے کچھ یہاں پہ 10-12 نکات لکھے ہوئے ہیں۔ جو خود اعتمادی کا فقدان ہے، اگر ہم بچے کو ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، بیٹا تو 1100 میں سے 1050 نمبر لے گا، بچہ نہیں پہنچ سکتا اس ٹارگٹ پہ اور بچے کے اندر خود اعتمادی کا فقدان ہو جاتا ہے، اور اس معاملے میں بچے کو ہم یعنی کہ بچے کی صلاحیتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ہم نے ٹارگٹ نہیں دینے۔ کانشیس ضرور رہیں بچوں کے معاملے میں، اس کی تہذیب کے معاملے میں، اس کی ثقافت کے معاملے میں، اس کی کونسلنگ کے بارے میں ضرور کانشیس رہیں۔ ہمیں بھی رہنا چاہیے، اداروں کو بھی رہنا چاہیے، ہر ایک کو اس معاملے میں کانشیس رہنا چاہیے، نہ کہ بچے کو ہم اتنا طوفان جتنا پہاڑ جتنا ٹارگٹ دے دیں اور بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے دبا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ والدین کی امید پر نہ اترنا، پورا نہ اترنا۔ بچہ ہم اس کو ٹارگٹ دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ اتنے نمبر آپ کے ہونے چاہیے اور وہ نہیں لے سکتا، پھر بچہ اپنے والدین کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا، اور پھر معاشرے کے اندر وہ بچہ ہم عمر بچوں سے، ہم جماعت لوگوں سے نظریں چراتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے کم ذہن ہوں، نالائق ہوں میں، اور وہ معاشرے کے لوگ جو کبھی ہمیں سلام تک نہیں کرتے، وہ رشتہ دار جو ہمیں کبھی سلام تک نہیں کرتے، رزلٹ آنے کی شرط ہوتی ہے تو نہ جانے کون کون سے نمبروں سے کال آنا شروع ہو جاتی ہیں، بچے کے کتنے نمبر ہیں۔ تاہم ان رشتہ داروں سے بھی میری درخواست ہے کم از کم بچوں کو ٹارچر نہ کریں، ڈپریشن میں لے کے نہ جائیں۔ ایک اور نقصان جو بچے کے نمبر کم آ جائیں تو اس میں آئندہ تعلیمی دباؤ اس بچے پہ پڑ جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ 9th کلاس میں ہے، وہاں پہ اس کے نمبر کم آ گئے، اس کو اپریشیٹ کریں، اساتذہ کریں، معاشرہ کریں، والدین کریں، اپریشیٹ کریں، اس کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، ان میں نکھار آتا ہے، نہ کہ ہم اس کو طنز کریں جس کی وجہ سے وہ دباؤ کا شکار ہو۔ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر ہم ایک نقصان اور دیکھتے ہیں کہ بچہ نفسیاتی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بھوک نہیں لگتی، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ ایسے ٹارگٹ کا، کیا فائدہ ایسے نظام کا جس نظام میں خود بچہ ہمارے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہو۔ ایک اور نقصان کہ آئندہ کے مواقع گنوا دیتا ہے وہ بچہ، اس کے پاس بہت سارے مواقع آتے ہیں، پھر وہ ان مواقع کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا، چونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے فلاں رزلٹ میں فلاں جگہ پہ یہ ناکامی ہوئی ہے، آئندہ وہ ان چیزوں کو کیا کرے گا، مقابلہ جات میں شریک نہیں ہوگا، وہ ذہنی طور پر ہارا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں میرے خیال سے میرا ناقص مشورہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ہم بچوں کو ایسی چیزوں میں نہ ڈالیں۔ صرف نمبر ہی لینا سب کچھ نہیں ہوتا، اس نے سیکھا کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھیں۔ دوسرا، خاندانی تعلقات میں کشیدگی۔ بچے کے سامنے ماں باپ سے لڑ رہی ہوتی ہے اس کی، اور باپ جو ہے ماں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کشیدگی، وہ بچے پر منفی اثرات، اور بچہ نہ ماں سے آنکھیں لڑا پائے نہ باپ سے لڑا پائے۔
پھر بچہ سماجی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا ہے، یعنی کہ یہ انسان مدنی طبع پیدا ہوا ہے، اس کو معاشرے میں مل جل کر رہنا پڑے گا، وہ ہر ایک سے ملے گا، اچھے برے سبھی سے۔ لیکن جب بچہ اپنے آپ کو، ہم بچے کو اس طرح ضائع کر دیتے ہیں، تو بچہ پھر معاشرے میں کسی سے آنکھ نہیں لڑا سکتا، اور جو اس کی ذاتی شناخت ہوتی ہے اس شناخت کو بھی وہ گنوا دیتا ہے۔ ایک اور نقصان جو ہے پیشہ ورانہ مستقبل کی فکر۔ جب بچہ انیشل سٹیج پر ہم اس کو ٹارچر کرتے ہیں تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ مستقبل میں مجھے میرے نمبرات سے میرا رزق تھا۔ اللہ کے نمبرات کا رزق کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، آپ کی محنت وہ کسی بھی مقام پر جا کے بچہ کر سکتا ہے۔ وہ 9th کا سٹیج نہیں ہے، وہ 10th کا سٹیج نہیں ہے، وہ بہت سارے امتحانات ہیں، بہت سارے مکان ہیں، بغیر نمبرات کے بھی لوگ دنیا پر ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں ان کے نام ہیں۔ بڑی مثالیں آپ اٹھائیں دنیا میں تو میرے خیال سے کسی نے ماسٹر میں جا کے 4 GPA نہیں دیا یا MPhil PhD اس نے نہیں کیا ہوا۔ پھر ہم ایک دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں کی تبدیلی۔ بار بار ہم بچوں کو تعلیمی ادارے چینج کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں میں وہ کبھی، چونکہ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان بڑا گیپ ہوتا ہے، وہ گیپ ایک جگہ فل اپ ہوتا ہے، ہم بچے کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں، اور ایسی وجوہات سے بھی ہم بچے کو جو ہے تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کچھ یہاں پہ مسائل، جو مسئلہ ہے تعلیمی نظام کا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی دلچسپی کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، والدین کو کچھ پتہ نہیں ہے، اداروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اساتذہ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بچے کی دلچسپی بایو میں ہوگی، ہم اس سے دھکا دے کے ریاضی دان بنا رہے ہوتے ہیں۔ بچے کی دلچسپی کمپیوٹر میں ہوگی، ہم اسے ڈاکٹر بنا رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بچے کو ایک گائیڈ لائن ضرور دیں، اس کو گائیڈ کریں، بیٹا تمہارا راستہ یہ ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، یہ میڈیکل کا یہ فائدہ ہے، میتھس رکھنے کا یہ فائدہ ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ جن لوگوں نے میتھس نہیں پڑھی، جن لوگوں نے کمپیوٹر نہیں پڑھی، جن لوگوں نے فزکس نہیں پڑھی، وہ بھی دنیا میں راج کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا میں جی رہے ہیں۔ تو ہم یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس میری باتوں کو منفی پہلو میں لے کے جائیں، لیکن ایک مثبت سوچ سے اگر ہم بچے کو اس کے نظریات پر چھوڑ دیں، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کون سے سبجیکٹ میں جانا چاہتا ہے، اس کو کم از کم یہ اپنے من مرضی پہ سبجیکٹ رکھنے دیں۔ ہاں، آپ ضرور اس معاملے میں کانشیس رہیں کہ اس کو اپنا چونکہ بچہ اتنا وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں نے آگے جا کر کیا کرنا، اس کو فیلڈ ضرور بتائیں کہ اس کا یہ فیلڈ ہے، اس کا یہ فیلڈ ہے، اس کا یہ فیلڈ ہے۔ دوسرا، ہمارے جو نصاب ہیں اور اس کا دورانیہ جو ہے، نصاب زیادہ ہیں، دورانیہ کم ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ کتابیں ہماری ڈسیزن نہیں ہوتی، 4 مہینے یہ لگ جاتے ہیں کہ کب کتابیں آنے والی ہیں، کب آنے والی ہیں، کب آنے والی ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے اس میں۔ پھر کتاب شریف آ جاتی ہے، اور کتاب شریف آئے گی 7 صفحات، 100 صفحات کی۔ ٹائم ملا ہوگا بچے کو 365 دن ٹوٹل ہیں، اس میں سے چھٹیاں مٹیاں نکال کے دیکھیں تو ٹوٹل 200 دن بچ رہا ہوتا ہے۔ اس میں بچے کی اپنی صحت بھی ہے، اس میں اس کے استاد کی صحت بھی ہے، اس میں اور بہت سارے پروگرام ہیں، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ یہ میجر افیکٹ ہے۔ اگلا ہم جو پوائنٹ دیکھتے ہیں، اگلا یہ جو ہم اپنا ہمارے تعلیمی نظام کا جو ستیہ ناش ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ امتحان کی جانچکاری کیا ہے۔ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام کا امتحان کا سلسلہ ہے، یہ کہیں دنیا میں ترقی یافتہ، آج کی ترقی یافتہ دنیا میں یہ چیز پائی گئی ہے؟ بچے کو لا کے ایک کاغذ دے دو، کیا پتا وہ بچہ پورا سال بہت بہت ٹیلنٹ میں رہا ہو، پورے کالج میں، پورے ادارے میں سب سے نمایاں رہا ہو بہت، لیکن اسی دن اس کے گھر میں جنازہ ہو گیا، اس کی صحت خراب ہوگی، وہ بیمار پڑ گیا، وہ بمشکل جا کے پیپر دیکھتا ہے، پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کیا ہم کوئی اور جانچ سکاری کا طریقہ رکھیں جس طرح دنیا میں ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ جو ہمارا جانچ کاری کا انداز ہے، پہلے تو پیپر ہی غلط بنے ہوتے ہیں، ان میں بے شمار غلط پائی جاتی ہیں، کیا یہ موزوں طریقہ ہے ہمارا؟
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپر کی چیکنگ کیا ہے. ہماری عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جی بچہ پیپر اپنا ری چیک نہیں کروا سکتا. یہ کون سا نظام ہے؟ کیا بچہ اتنا غلام ہے کہ وہ اپنے پیپر کو خود نہیں دے سکتا کہ بھائی یہاں سے کیا وہ پیپر دوبارہ کوئی پروفیسر نہیں ہے دنیا میں کہ وہ پیپر چیک کر سکے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کھلم کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے تعلیمی نظام پہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ ایک بچہ ہے، میں ان دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے معروضی میں فار ایگزامپل مطالعہ پاکستان کی بات کر لوں، کہتے ہیں کہ سر فلاں فلاں ہم نے معروضی میں 4 نمبر ہمارے غلط ہو گئے، میرے 49 نمبر ہے، 50 میں سے 49 نمبر ہے جبکہ اس کی 4 معروضی غلط ہیں. ایک بچہ یہ کہے گا کہ میرے تو پورے معروضی درست ہیں، پورا پیپر بہت اچھا ہوا، اور وہ پوزیشن ہولڈر ہے لیکن اس کے 8 نمبر کاٹ کے بیٹھ کے دوبارہ اپیل کی جائے بھائی ہمارا پیپر چیک کریں، نہیں چیک نہیں ہوگا، ریکاؤنٹ ہوگا. وہ ریکاؤنٹ وہ بھی بشر ہے، شاید جس نے چیک کیا اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس نے پیپر کو توجہ سے نہیں پڑھ سکا. میں بھی ایک استاد ہوں، مجھ سے بھی سینکڑوں غلطی ہوتی ہیں، لا کر پیپر دکھایا جاتا ہے سر یہ پیپر آپ نے یہاں سے بڑی توجہ سے چیک بھی کیا ہو، لیکن پشمانی ہوتی ہے کہ بیٹا واقعتاً یہاں سے تیرے نمبر غلط کٹے گئے. کیا وہ بشر نہیں ہے پیپر چیک کرنے والا؟ خدارا ہمارے تعلیمی نظام پر بھی ایک سوال ہے، آپ بچوں کو ڈپریشن میں لے کر نہ جائیں. امید ہے کہ میری باتیں کو مثبت نظریے سے دیکھا جائے. والسلام.